بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. سامعین کرام، آئیے معجزے سے متعلق بحث میں ہم موسوعہ کے مرتب عناوین میں آگے بڑھے. اگلا عنوان ہے کہ لفظ المعجزہ لا یعرف فی الکتاب والسنہ، کہ معجزے کا لفظ قرآن اور حدیث میں نہیں پایا جاتا، اس معنی میں نہیں جانا جاتا. آگے کہہ رہے ہیں کہ معجزے سے متعلق مسائل میں سے ایک مسئلہ وہ ہے جسے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا اور بیان کیا کہ لفظ معجزات یہ کتاب اور سنت میں معروف نہیں ہے. قرآن میں جو لفظ اس معنی کی ادائیگی کے لیے آیا ہے وہ الآیہ، البینہ اور البرہان ہے. ان الفاظ کے ذریعے سے ہم اور آپ لفظ معجزہ کا جو استعمال کرتے ہیں جس معنی کے لیے، اس معنی کو ادا کرنے کے لیے قرآن و حدیث میں یہ الآیہ، البینہ اور البرہان جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. علامہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی آیات کا جو مقصد ہے اس معنی پر حقیقت میں دلالت کرتے ہیں، برخلاف معجزہ اور خرق عادت کو توڑ دینے والی، معمول کو توڑ دینے والی چیز. یہ دو الفاظ جو ہمارے یہاں عام ہیں، ان کے مقابلے میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ان صداقت کی نشانیوں پر دلالت کرنے کے لیے جو زیادہ مؤثر اور معنی خیز الفاظ ہیں وہ یہی ہیں جو قرآن و حدیث میں استعمال ہوئے ہیں. لفظ معجزہ اور خرق عادت میں وہ بلاغت اور وہ جامعیت نہیں ہے جو ان لفظوں میں ہے. کیسے؟ آگے کہہ رہے ہیں برخلاف وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ بَعْضِ صِفَاتِ، اگرچہ یہ معجزہ ہونا، ان آیتوں، بینات، براہین کا معجزہ ہونا، عاجز کرنے والا، یہ اس کی بعض صفات میں سے ہے. ہاں، لیکن اس کے باوجود ہر معجزہ آیت اور برہان نہیں ہوتا، یہاں تک کہ حتی تکون قد خرقت العادہ وعجز الناس عن الاتیان بمثلها، یہاں تک کہ اس حد تک، جب تک کہ وہ عادت کو توڑ کر اس کے مثل جیسے لانے سے عاجز نہ کر دے. ہاں، اور بہت ساری آیات وسبق ذکر کثیر من الآیات التی فیہا ہذہ الالفاظ فی الادلہ، کہہ رہے ہیں کہ ایسی بہت ساری آیتیں گزر چکی ہیں جن میں یہ الفاظ ہیں آیت کے، برہان کے اور بینہ کے، جو پہلے گزر چکے. کچھ آیتوں کا تذکرہ ہو چکا، اس کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے. پھر کہہ رہے ہیں کہ لفظ معجزے کا اطلاق ان چیزوں پر جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جانب سے خرق عادت اشیاء میں سے رونما ہوتے رہے، اور کرامت جو اولیاء کے خرق عادت امور ظاہر ہوتے رہے. لفظ معجزہ کا جو انبیاء کرام کے ہاتھوں پر خارق عادت چیزیں رونما ہوئی جس کے مثل دوسرا کوئی پیش نہیں کر پاتا، اور لفظ کرامت کا اطلاق اولیاء کرام علیہم الصلاۃ، اولیاء کرام رحمہم اللہ کے ہاتھوں پر جاری ہونے پر. یہ معجزہ اور کرامت کا یہ جو فرق ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ سلف اور ائمہ متقدمین جیسے امام احمد بن حنبل اور ان کے علاوہ دوسرے ائمہ کرام ہیں، ان کے یہاں یہ فرق موجود نہیں تھا. ہاں، کہہ رہے ہیں کہ فقط کانوا یسمون ھذا وھذا معجزات، یہ لوگ اس کو بھی معجزہ کہتے تھے، اس کو بھی، یعنی جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں پر خارق عادت چیزیں ظاہر ہوتی اور جو اولیاء کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتی، دونوں کو یہ سلف معجزہ کہتے تھے، برخلاف اہل کلام کے متاخرین کے. کیونکہ معجزہ لغت میں فالمعجزۃ فی اللغۃ وعرف المتقدمین تعم کل خارق للعادہ، کہہ رہے ہیں کہ لغت کے اعتبار سے اور متقدمین میں جو چیز معروف تھی، ان کے یہاں جو عرف اور چلن تھا، ان کے یہاں لفظ معجزہ
ہر اس چیز کو گھیرے ہوئے ہے جو خارق عادت ہو، عادت کے خلاف ہو۔ چنانچہ وہ اولیاء کی خوارق کو، اولیاء کرام سے جو نبی نہیں ہیں، اللہ کے نیک اور صالح بندے ہیں، ان لوگوں کے ہاتھوں پر جو خارق عادت چیزوں کا ظہور ہو، ان کے لیے بھی یہ کہتے تھے کہ یہ معجزات ہیں۔ اذا لم یکن، کیونکہ اس لفظ میں ایسا کوئی معنی موجود نہیں ہے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر کے ہاتھوں پر ظاہر ہونے والی چیزوں کے لیے خصوصیت کا معنی دے۔ بڑی ایک لفظی اعتبار سے اہم بات بیان کر رہے ہیں کہ لفظ معجزہ میں معنوی اعتبار سے اور سلف کے ہاں جو اس کا عرف اور رواج تھا، پھر لغوی اعتبار سے اس کا جو معنی ہے، اس معنی میں انبیاء کرام کے معجزات اور اولیاء کرام کی کرامات کے استعمال میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لفظ معجزہ کے اندر خود لفظی اعتبار سے ایسا کوئی خصوصی معنی موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے خارق عادت چیزوں کے لیے خاص ہے، مخصوص ہے، اولیاء والوں کے لیے نہیں ہے۔ برخلاف آیت کے، برہان کے۔ لفظ آیت اور لفظ برہان، ان کا معنی مقصود کے اعتبار سے نبی کی نبوت پر دلالت کرنے کے معنی میں خصوصیت رکھتا ہے۔ یعنی آیت اور برہان جن چیزوں کو کہا گیا، اس سے نبی کی نبوت کا اس بات ہوتا ہے، نبی کی نبوت کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ معنی لفظ معجزہ میں نہیں ہے۔ اس اعتبار سے علامہ ابن تیمیہ کہنا چاہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں پر جاری ہونے والے جو خرق عادت امور ہیں، ان کو آیت اور برہان کہنا یہ زیادہ بلیغ اور معنی خیز ہے۔ معجزے میں وہ معنویت نہیں آتی۔ کہہ رہے کہ وقد یسمون الکرامات اولیاء، اور کبھی کبھی وہ لوگ جو ہیں کرامات کو بھی آیات کا لفظ کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ جس ولی کے ہاتھوں پر اس کرامت کا ظہور ہوا ہے، اس ولی کی دراصل نبوت کی اتباع سے اس چیز کا ظہور ہوا ہے۔ یعنی اگر کسی ولی کے ہاتھ پر کوئی کرامت ظاہر ہو رہی ہے تو اس کی کرامت کے ظہور ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس ولی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق کی اتباع کی ہے، اسی بنیاد پر اس کے ہاتھوں پر کرامت کا ظہور ہوا ہے۔ چنانچہ اولیاء و صالحین کی کرامت کا ظہور ہونا دراصل نبی کی نبوت کا ثبوت اس طرح سے ہے کہ اس نبی کی اتباع کر کے یہ اس مقام پر پہنچا، اسے یہ درجہ حاصل ہوا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہیں سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اور دوسرے علماء کی اس بات کو یاد کیجئے کہ صاحب کرامت یا اللہ کا ولی اہل الحدیث ہی ہو سکتے ہیں۔ کیسے؟ اس لیے کہ اہل الحدیث وہ ہوتے ہیں جو قرآن اور سنت کی اتباع کرتے ہیں، بدعات سے گریز کرتے ہیں۔ اہل الحدیث، اہل السنہ، اہل البدعہ کی ضد ہے، تو یہ بدعات سے گریز کرتا ہے۔ جو شخص بدعت کرتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے۔ جس تعلیم کو آپ نے پیش نہیں کیا اس کو دین سمجھ کر، دین باور کر کے اس پر عمل کرتا ہے۔ اب جب اہل بدعت سنت کی مخالفت کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ حقیقت میں متبعین رسول نہیں ہوئے۔ ہاں، کچھ چیزوں میں اتباع کر رہے ہیں، کچھ چیزوں میں مخالفت کر رہے ہیں، تب بھی وہ مخالف ہی کہلائیں گے۔ تو جو قرآن حدیث کا مخالف ہو، جو قرآن حدیث پر خالص عمل نہ کرنے والا ہو، اس کے ہاتھوں پر اگر کوئی خرق عادت چیز کا ظہور ہو تو وہ ولایت کی بنیاد پر نہیں ہوگا، بہت مشکل کام ہے۔ یعنی قرآن و حدیث کی اتباع سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کرامت کا ظہور ہوتا ہے۔ اور جب یہ بات ہے تو یہ اس ولی کی اس ولایت کا اظہار ہوا کہ وہ واقعی قرآن و حدیث کی اتباع کرنے والا ہے، اللہ کی طرف سے یہ اعلان اور تائید ہو رہی ہے، اس کے حق میں خاص طور سے خوشخبری کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور ولی کی اس چیز سے یہ ظاہر ہوا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے یہ مقام بلند حاصل کر رہا ہے۔ اس بنیاد پر علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اولیاء کی کرامات کو بھی آیات کہتے ہیں، اس لیے کہ ان کی خرق عادت، ان کے ہاتھوں پر جاری یا ظاہر ہونے والی خرق عادت چیز اس بات کا اعلان ہے کہ وہ نبی برحق کی اتباع کر رہا ہے اور اسی کی برکت سے اسے یہ کرامت ملی۔ چنانچہ یہ کرامتیں یہ اس نبی کی اتباع کی برکت سے اسے دی گئی ہیں، چنانچہ حقیقت میں یہ نبی کے معجزات میں ہی شامل ہوتی ہیں۔
یعنی بالواسطہ طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نبی ہی کی برکت ہے اور اسی کا معجزہ اس حیثیت سے کہلاتا ہے۔ چنانچہ کرامات اولیاء اس اعتبار سے اولیاء کی کرامات انبیاء کے معجزات ہی ہیں۔ اولیاء کی کرامات انبیاء کے معجزات ہیں۔ کیسے؟ میں نے بیان کیا کہ اس ولی نے چونکہ نبی کی اتباع کی، اس لیے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کے ہاتھوں پر کرامت کا ظہور فرمایا۔ تو حقیقت میں یہ نبوت کی طرف ہی اصل خصوصیت پلٹتی ہے۔ ہاں، والدلیل مستلزم للمدلول، دلیل مدلول کو مستلزم ہے۔ دلیل کس چیز پر دلالت کرتی ہے؟ اس کا لازمی تقاضا کرتا ہے۔ یمتنع ثبوتہ بدون ثبوت المدلول، اس کا ثابت ہونا، دلیل کا ثابت ہونا مدلول یعنی معنی کے ثابت ہوئے بغیر ناممکن ہے، ممتنع ہے۔ چنانچہ فَكَذَلِكَ مَا كَانَ آیَةً وَبُرْهَانًا، چنانچہ جو چیز ایسے ہی وہ چیز بھی ہے جو آیت اور برہان ہے، ہاں، جبکہ وہ دلیل ہے اور علم ہے، نبی کی نبوت پر دلالت کرنے والا۔ ناممکن ہے کہ وہ کسی غیر نبی کے لیے یہ چیز ہو۔ نبی کی نبوت، آیت اور برہان نبی کی نبوت پر دلالت کرتی ہے۔ اب اگر آپ کسی غیر نبی کے لیے نبوت کی دلیل کا پیش کریں تو وہ دلیل ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ مدلول پر دلالت ہی نہیں کر رہی ہے۔ چنانچہ جس چیز کو ہم آیت اور برہان کہیں گے اس کا لازم ہے کہ وہ نبی کی نبوت پر دلالت کرے۔ اب اگر کوئی غیر نبی ہے تو اس کی نشانی کو حقیقت میں اس کے حق میں آیت و برہان نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ وہ نبوت کا معاملہ نہیں ہے۔ ہاں، آگے دوسرا عنوان قائم کیا۔ ہم کچھ حد تک تھوڑا سا فرق آگے جانیں گے معجزے، کرامت اور جادو کے درمیان سرسری طور سے، لیکن آگے ابھی یہاں جو ترتیب سے مضامین دیے ہیں اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ، ہاں، معجزات سے متعلق پہلا مسئلہ ابھی بیان کیا۔ دوسرا مسئلہ کہ ہر معجزہ جو پہلے کے دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہو، وہ اس اعتبار سے جیسے ولی کی ولایت یا کرامت حقیقت میں نبی کی ہی برکت سے ہوتی ہے، اس تناظر میں ایک دوسرے انداز میں انہوں نے یہاں عنوان قائم کر کے یہ بتایا کہ گزشتہ انبیاء میں سے جس نبی نے بھی کوئی معجزہ پیش کیا ہے وہ حقیقت میں انبیاء کے خاتم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جاتا ہے، ان کے لیے دلیل، ان کے لیے معجزے کی حیثیت رکھتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ معجزے سے تعلق رکھنے والے مسائل میں سے یہ بھی ہے جس کو متعدد علماء نے بیان کیا ہے، غیر واحد من العلماء، جسے متعدد علماء نے بیان کیا ہے کہ ہر معجزہ جو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام میں سے کسی بھی نبی کا رہا ہو تو حقیقت میں وہ انبیاء کے خاتم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معجزہ ہے، اور وہ اس طرح سے کہ ان میں سے ہر نبی نے، گزشتہ انبیاء میں سے ہر نبی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے، دنیا میں آنے کی بشارت دی ہے، وہ امر بمتابعتہ، اور ان کی متابعت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ نے نبیوں سے عہد و پیمان لیا، انبیاء کرام سے خصوصی عہد و پیمان کا ذکر کر رہا ہے، ایک تو تمام انسانوں سے توحید والا عہد و پیمان لیا، وہ ایک الگ ہے، اور یہاں انبیاء کرام سے عہد و پیمان لیا کہ جب کوئی کتاب اور حکمت تمہارے پاس جب میں تم کو عطا کروں گا، پھر اس کے بعد ایسا ایک رسول آئے گا جو اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہوگا جو تمہارے پاس ہے، تمہاری شریعت، تمہاری نبوت اور تمہاری تعلیمات کی وہ تصدیق کرنے والا ہوگا، تو تمہارا کام کیا ہوگا؟ یہ عہد و پیمان میں شامل ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ تم ضرور بضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی ضرور مدد اور تعاون کرو گے، ان کی مدد کرو گے۔ قال، پھر اللہ نے کہا اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، کیا تم نے اس کا اقرار کیا، ہاں، اور اس پر عہد و پیمان پختہ کر لیا؟ ہاں، تو کہا قالوا اقررنا، سب نے کہا، تمام انبیاء نے کہا کہ ہم نے اس کا اقرار کر لیا۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، چنانچہ تم گواہ رہو، میں بھی اس معاملے میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، شاہدین میں سے ہوں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 41 ہے، اس کا مشاہدہ مراجعہ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کہہ رہے ہیں کہ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء میں سے کسی بھی نبی کو مبعوث کیا تو اس سے ضرور یہ عہد و پیمان لیا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوتے ہیں، ہاں، اور تم زندہ ہو
تمہاری زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اگر ہو گئی ہاں تو یہ نبی اس نبی کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، یہ عہد و پیمان کا حصہ ہے کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، ان کی اتباع کریں گے اور ان کی ضرور مدد کریں گے۔ تو گویا سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر کے آپ پر ایمان لانے کے عہد و پیمان سے بندھے ہوئے تھے، سب نے ان کی بشارت دی، سب نے ان کی اتباع کا حکم دیا۔ اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کے نشانیاں ان کی نشانیوں اور ان کی صداقت سے جڑی ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے بعض اہل علم نے کہا، متعدد اہل علم نے، کہ دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کی دلیلیں، معجزات بھی دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیلیں بنتی ہیں۔ اگلا عنوان ہے تیسرا مسئلہ کہ ہر معجزہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، آپ کو دیا گیا، تو جو ہر معجزہ جو پچھلے کسی نبی کو دیا گیا، کسی بھی نبی کو کوئی بھی معجزہ دیا گیا تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مثل کوئی نہ کوئی معجزہ دیا گیا ہے۔ یہاں مختصر سی انہوں نے بحث کی اور اس کی ایک دو مثالیں بیان کی ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ معجزے سے تعلق رکھنے والے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے جس کو بعض علماء نے بیان کیا کہ ہر معجزہ جو کسی نبی کو دیا گیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے امثال میں، اس کے نظیر میں معجزات دیے گئے۔ چنانچہ فمن ذالک مثلا، ان معجزات میں سے مثال کے طور پہ ایک مثال پیش کر رہے ہیں کہ ایک معجزہ حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کی واسطے سے ان کی قوم کو یہ دیا گیا کہ نجات نوح فی السفینۃ بالمؤمنین، نوح علیہ السلام کا مومنین کے ساتھ، نوح علیہ السلام کا کشتی میں سوار ہو کر نجات پانا۔ عمومی طوفان آیا تھا جس سے کوئی شخص جو اس کشتی میں نہیں تھا بچ نہیں سکا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام بچ گئے اور آپ کی برکت سے، آپ کے معجزے کے ذریعے سے اللہ نے مومنین کو بھی جو اس میں سوار ہو گئے بچا لیا۔ ولا شکا، اب اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشتی کے ذریعے سے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم یعنی ایمان لانے والوں کو بچایا، یہ ان کا ایک معجزہ تھا۔ معجزہ کس اعتبار سے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی کشتی تو پانی پر تیرتی ہی ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی اور تعمیر کی اللہ کے حکم سے، جس علاقے میں بنائی اس کا پورا پس منظر اور پورے واقعے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ معجزہ ہی نظر آتا ہے۔ وہاں دور دور تک پانی نہیں تھا، اسی لیے کشتی بنانے کے دوران قوم کے معاندین، مخالفین حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے۔ پھر وہ جس طرح کا طوفان آیا، طوفان میں جس طریقے سے کشتی چلی اور جس طرح سے بچی، یہ پورا معاملہ واقعی نبوت کا اور معجزے کا نظر آتا ہے۔ اب آگے یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگوں کا ان حمل الماء للناس من غیر سفینۃ اعظم من السلوک علیہ فی السفینہ، کہہ رہے ہیں کہ کشتی میں چلنا پانی کے اوپر، اس کے بالمقابل لوگوں کا پانی کو اپنے اوپر بغیر کشتی کے اٹھا لینا، کہ کوئی شخص پانی پر اس طرح چلے کہ کشتی وشتی نہیں ہے اور اس پر جب وہ سوار ہو رہا ہے، پانی پر چل رہا ہے تو وہ ڈوب نہیں رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ بغیر کشتی کے پانی پر چلنا کشتی پر چلنے کے مقابلے میں زیادہ بڑی بات ہے، اس لیے کہ پانی کا کشتی میں سوار ہو کر پانی پہ چلنا یہ تو معمول کی بات ہے، معتاد ہے۔ اگر آج بھی کوئی کشتی میں بیٹھ کر پانی پہ سفر کر رہا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کوئی اس پہ حیرت نہیں کرتا۔ تو اب نوح علیہ السلام کے واقعے میں کچھ پہلو تو حیرت کے ہیں، لیکن فی نفس سے ہی کشتی میں سوار ہو کر پانی سے گزرنا یا پانی پر چلنا یہ حیرت انگیز اتنا نہیں ہے جتنا یہ حیرت انگیز ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی بغیر کشتی کے پانی میں جائے اور پانی میں نہ ڈوبے۔ وقد مشى كثير من الاولیاء على متن الماء، تو انہوں نے کہا کہ بہت سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اولیاء، ولی، اس سے پہلے میں نے بحث کی، گفتگو کی، اور آگے ہمارے آمن رسول کی آخری آیت کے سلسلے میں جو انت مولانا کے تحت انشاءاللہ ہم ولایت کے معنی و مفہوم پر گفتگو کریں گے، لیکن ابھی اس کو دیر لگے گی۔ یہاں کہا اولیاء کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں لوگوں کے دماغ میں یہی آتا ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو کچھ کرامت کا، خرق عادت چیز کا اظہار کرے۔ عام مومنین کے تعلق سے یہ تصور نہیں ہوتا، جبکہ قرآن حدیث یہ کہتے ہیں کہ ہر مومن بندہ اللہ کا ولی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، ہر مومن بندہ۔ اب جس انسان کا، جس مومن کا ایمانی درجہ جتنا زیادہ ہوگا
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی اور ولایت کے اتنے زیادہ اعلیٰ مقام پر فائز ہوگا۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مومن بندہ کچھ نیکیاں کرتا ہے، کچھ برائیوں کا بھی ارتکاب کر بیٹھتا ہے، تو جو نیکیاں اس کے اندر ہے وہ اللہ کی ولایت اور دوستی کا پہلو ہے، اور جو برائیاں اس کے اندر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دشمنی کا پہلو رکھتی ہے۔ ایک ہی آدمی کے اندر بعض اوقات ولایت اور عداوت دونوں کی صفات موجود ہو سکتی ہیں۔ اگر گناہ یا عداوت کا کوئی پہلو نہیں ہے، ایمان اور تقوی انسان کے اندر ہے، تو وہ پورے طور سے اللہ کا ولی ہے، اور ایمان اور تقوی میں جتنا اونچا درجہ ہوتا جائے گا اتنا ولایت کے اعلیٰ مقام پر، اللہ سے دوستی کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا جائے گا۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں جو اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ جتنے مومن بنتے ہیں سب اللہ کے ولی ہیں، اور پھر جیسے جیسے اونچے ہوتے گئے ویسے ویسے ولایت کا اعلیٰ مقام ہوتا گیا۔ امت میں ولایت کا سب سے اعلیٰ مقام کس کا ہے؟ کون ہے سب سے بڑے ولی؟ سادات اولیاء کسے کہا جاتا ہے؟ سادات سید کی جمع سردار۔ اولیاء کے سردار کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کا سب سے بہترین طبقہ، اور ان میں بھی اب مقام بتایا گیا کہ ابوبکر صدیق علی الاطلاق سب سے افضل، عمر فاروق اس کے بعد، حضرت عثمان، حضرت علی، پھر عشرہ مبشرہ، اور ایسے درجات جو ہمارے ہاں عقیدے کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ اور یہ ساری باتیں قرآن اور حدیث کی دلیلوں کی بنیاد پر ہے، کوئی اندھی عقیدت کی بنیاد پر لوگوں نے یا کسی کی مخالفت میں ان چیزوں کو اختیار نہیں کیا۔ تو سب سے زیادہ اعلیٰ مقام اولیاء میں صحابہ کرام کا ہے۔ تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے اولیاء ایسے گزرے ہیں تاریخ میں، ان کی تاریخ کی شہادت موجود ہے، جو پانی کے متن پر، پانی کے اوپر چلے، پانی نے ان کو بغیر کشتی کے اٹھایا، یعنی گویا پانی ان کے لیے سخت ہو گیا۔ فہذا ابلغ من رکوب السفینہ، یہ کام جو اولیاء سے ہوا۔ ہاں، علامہ اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ مدین کی فتح کے وقت کیسر و کسرا کی جو فتوحات ایران اور فارس، اس وقت فارس کہلاتا تھا، فارس کی فتوحات کے وقت جو لشکر گئے تھے ان پر ایسا مقام بھی آیا کہ درمیان میں دریا حائل ہے، سامنے شہر ہے، بیچ میں کوئی کشتی وغیرہ کا، دریا کو عبور کرنے کا کوئی ظاہری وسیلہ اور سادھن موجود نہیں تھا، اور صحابہ اور تابعین کے پر مشتمل اس لشکر نے جو ہے دریا میں گھوڑے ڈال دیے، اس پر چل پڑے، اور جس طریقے سے ایک آدمی زمین پر چلتا ہے اس طریقے سے پانی پر سے لوگ گزر گئے۔ ایسے اور بھی واقعات محفوظ ہیں تاریخ میں۔ تو کہا یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پانی پر چلنا، یہ کشتی مر چلنے سے کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑی بات ہے، بلیغ بات ہے۔ وَأَبْلَغُ أَيْضًا مِّن فَلَقِ الْبَحْرِ لِمُوسَىٰ، اسی طریقے سے اس سے بھی زیادہ بڑی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا پھٹ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اضرب بعصاک البحر، سمندر پر، دریا پر جو ہے آپ اپنی لاٹھی سے ماریے۔ حضرت موسیٰ نے مارا، دو طرف کالطود العظیم، بڑے بڑے دو پہاڑوں کی طرح موجیں جو ہے ایک دو طرف کھنچ گئی، اور درمیان میں ایک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پار لگ گئے، فرعون کا لشکر آیا اور وہ غرقاب ہو گیا، ڈوب گیا۔ یہ چیز واقعے کی حیثیت سے جانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ فلق بحر، سمندر کا پھٹنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اس کے مقابلے میں بھی پانی پر چلنے والی بات زیادہ بلیغ اور اہم ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کا معجزہ پانی کا کھنچ جانا تھا۔ وہاں ہونا سار الماء جسدا یمشون علیہ کالارض، لیکن یہاں امت مسلمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض اولیاء کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی شکل میں اور کرامت کی شکل میں اس بات کا اظہار کیا کہ وہ پانی پر اس طرح چل رہے ہیں جیسے زمین پر، گویا پانی جسد ہو گیا، سخت ہو گیا، اور اس پر وہ چل رہے ہیں۔ اور اولیاء کی کرامات اس طریقے سے جو پیچھے ہم نے بیان کیا کہ اولیاء کی کرامات انبیاء کے معجزات ہیں، چنانچہ یہ معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آپ کی اتباع کی برکت کی طرف ہی پلٹتا ہے۔ ہاں، یہ چند امور ہیں، بعض امور باقی ہیں، انشاءاللہ اگلے دروس میں ہم اس پر نگاہ ڈالیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہر معاملے میں خیر کی توفیق عطا فرمائے اور ہر شر سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔